تو رات کو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اللہ سے جو بھی یہ مانگتا ہے، جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک پورا رکوع عورتوں کے مخصوص ایام کے بارے میں، حیض کے بارے میں اتارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین آ کے احتلام کے بارے میں سوال کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے خواتین حیض کے بارے میں سوال کرتی تھی۔ حضرت عائشہ جو خاتون تھی ان سے صحابہ آ کے پرائیویٹ زندگی کے بارے میں، مسائل کے بارے میں بات کرتے تھے۔ تلاوت سے پہلے وضو کرنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، بیویوں کو راضی کرنے کے لیے آپ کیا اپنے اوپر حرام کر لیں گے؟ آپ نے اس قسم کا کفارہ دیا اور اس قسم کو آپ نے توڑ دیا جس کے برتن ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ دعا اگر پڑھ لیتا ہے اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ بعض عمل ایسے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھا لے اس کے بعد اس کو بھی وضو کرنا ہوگا۔ 3 طرح کے خون خواتین جو ہیں وہ ان کو آ سکتے ہیں۔ ایک جو ماہواری میں حیض ہے جس میں اللہ نے تمام نمازیں ان کی اس پیریڈ کی معاف کر دی۔ جب عورتیں بچہ جنم لیتی ہیں اس کے بعد کچھ ایام تک، جسے ہمارے ہاں عام طور پہ چھلا کہا جاتا ہے، تو ان دنوں میں خواتین کو جو بلڈ آتا ہے اس کو نفاس کہا گیا ہے۔ 7 سال ان کو استحاضہ کا بلڈ آتا رہا کہ اگر کسی نے وضو کیا اور اپنی بیوی کو اس نے ہاتھ لگا لیا اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ ان چاروں صورتوں میں غسل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جبکہ وضو کے اگر فرائض کی بات کریں تو وہ 12 سے اوپر بنتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے جسمانی، روحانی، فکری، قلبی طور پہ پاک صاف رہنا یہ فرض کیا گیا ہے۔ بڑی بڑی جتنی عبادات ہیں ان تمام عبادات کی بنیاد طہارت اور پاکیزگی پہ رکھی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اس میں 2 خوبیاں جن کے اندر ہوں گی ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ایسوں سے محبت کرتا ہے، توابین اللہ سے توبہ کرنے والے، المتطہرین اور پاک صاف رہنے والے۔ قرآن کریم کی جو دوسری وحی نازل ہوئی اس میں اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا خاص کر حکم دیا وہ تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، پاکیزہ رکھیں اور ہر طرح کی گندگی سے، نجاست سے بچ کے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نفاست، طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی اس قدر زیادہ تھی کہ آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا وضو جو ہے، جو طہارت کی بہترین صورت ہے، یہ نصف ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر طہارت کو، پاکیزگی کو، نفاست کو پسند کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا فرض کر دیتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو کس قدر پسند کیا کرتے تھے کہ مرض الموت میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے خود چبا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اور ہر وہ عمل جس سے بدبو آتی ہو، سمیل آتی ہو، آپ انتہائی ان باتوں سے، ان لوگوں سے کراہت کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ آپ نے کئی بار سن رکھا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ آپ اپنی بیویوں کے ہاں روزانہ عصر کے بعد جایا کرتے تھے حالات دریافت کرنے، اور ایک بیوی کے ہاں سے آپ شہد کھایا کرتے تھے۔ 2 بیویوں کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شہد کھاتے ہیں، شاید اس بیوی کی محبت اللہ کے رسول کے دل میں زیادہ نہ بیٹھ جائے۔
دو بیویوں نے مل کے آپس میں پلان کیا کہ جب میرے گھر اللہ کے نبی آئیں گے تو میں کہوں گی اللہ کے رسول آج آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی سمیل آ رہی ہے. یہ ایک جڑی بوٹی تھی جو وہاں پہ ہوتی تھی, اور پلاننگ کر لی کہ جب تمہارے گھر میں آئیں تو تم بھی یہی بات کہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے ہاں گئے, انہوں نے بھی وہی بات کہی, اللہ کے رسول آج آپ کے منہ سے سمیل آ رہی ہے مغافیر کی. آپ نے کہا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کھایا. دوسری بیوی کے ہاں گئے, انہوں نے بھی یہی بات کہی. آپ نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. مگر اللہ کے اصول تو نبی بھی بدل نہیں سکتے. اللہ نے سورہ تحریم تبھی نازل کی تھی, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے بیویوں کو راضی کرنے کے لیے آپ کیا اپنے اوپر حرام کر لیں گے؟ آپ نے اس قسم کا کفارہ دیا اور اس قسم کو آپ نے توڑ دیا. پیاز اور لہسن کے بارے میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے, ان میں سے کچھ نے پیاز کھایا ہوا تھا اور بعض نے نہیں کھایا ہوا تھا. جنہوں نے نہیں کھایا ہوا تھا آپ نے ان کو اپنے قریب بلا لیا, اور جنہوں نے کھایا ہوا تھا آپ نے ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیا. حدیث کے الفاظ ہیں تا وقت کہ اس کی سمیل ختم نہ ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ جو لہسن کھا کے آتے تھے مسجد میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد سے بقیع قبرستان تک دور نکال دیتے تھے, اور آپ نے واضح فرمایا تھا فلا یقربن مسجدنا, تم میں سے جو بھی اس پودے یعنی پیاز اور لہسن میں سے کچھ کھا لے کچا سلاد کے طور پہ, تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. ایک حدیث میں وضاحت بھی کر دی کہ اس سمیل اور بدبو سے جس طرح بندے اور لوگ آپس میں تکلیف محسوس کرتے ہیں, جو ملائکہ ثواب نوٹ کرنے آتے ہیں وہ بھی اذیت محسوس کرتے ہیں. حرام نہیں کیا مگر کچا کھانے کو ناپسند کیا. تو کوئی بھی ایسی چیز موجودہ دور کی جتنی چیزیں ہیں جن کے استعمال سے منہ سے سمیل آ رہی ہو, اس کو کھا کے اس کو استعمال کر کے مسجد میں آنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. جن میں سے ایک موجودہ دور کی ہماری لعنت سگریٹ ہے, اور اس کی سمیل تو ان ساری چیزوں سے خطرناک ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز استعمال کر بھی لی جائے سلاد کے طور پہ, پیاز ہو لہسن ہو یا کوئی سگریٹ آدمی پیتا ہے, تو پھر اہل علم نے لکھا ہے کہ کوئی ایسی چیز استعمال کر کے آئے جس سے اس کی سمیل ختم ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر وقت طہارت کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا. جسمانی طور پہ وہ لباس ہو, وہ منہ کی صفائی ہو, پورے بدن کی ہو, وہ فکری صفائی ہو, خیالات کی صفائی ہو, دل کی پاکیزگی ہو, ہر طرح کی پاکیزگی رکھنے کا حکم دیا. مگر خاص کر تاکید کی کہ لوگ تو ہمیں ظاہر سے دیکھتے ہیں, تو ظاہری طور پہ اپنی صفائی ستھرائی کا پورا اہتمام کرنا ہے. نماز کے لیے وضو کو شرط قرار دیا, اور اگر بڑی نجاست ہو تو اس کے لیے غسل کو فرض قرار دیا. آج میں چند باتیں وضو کی فضیلت پہ آپ کے سامنے رکھوں. ایک تو ہم نے پہلے بات کی تھی جب نماز کا ٹاپک چل رہا تھا کہ وضو کی جو فضیلت ہے, گھر سے وضو کر کے آنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے پورا وضو کر کے آتا ہے, وضو جیسے جیسے کرتا جاتا ہے, ایک ایک عضو دھونے کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں. تو ایک تو وہ وضو ہے جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں. مگر مسلمان کو اگر اس کی عادت بن جائے, فرض نہیں کیا گیا, اس کو مستحب جانا ہے, پسندیدہ جانا ہے کہ اگر یہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہے, یہ اللہ کو بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بہت ساری کتابوں میں موجود ہے
دریافت کیا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے چلنے کی، تمہارے پاؤں کی آہٹ کی آواز سنی ہے۔ اللہ کے رسول کوئی اور تو اتنا بڑا عمل نہیں ہے میرے ذہن میں، ہاں ایک بات ضرور ہے، جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، تحیت الوضو کے نفل۔ مگر دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو سیدنا بلال کہنے لگے وما اصابنی حدث قط الا توضأت عندها، اللہ کے نبی میری یہ عادت ہے میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں نا فوری وضو کر لیتا ہوں۔ ایک اور وقت ایسا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب جانا، پسندیدہ جانا کہ رات سونے سے پہلے کوشش کرو کہ وضو کر کے سویا کرو۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے براء سونے سے پہلے وضو کر کے سونا ہے۔ وقت کے اختصار کے پیش نظر میں پوری روایتیں بیان نہیں کر رہا، اس میں آپ نے آگے دعا بھی بیان کی جو سونے کی دعا ہے، اور دائیں کروٹ سونا ہے۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے جس نے وضو کیا، دعائیں اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی، یہ سو گیا، تو رات کو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اللہ سے جو بھی یہ مانگتا ہے، جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ خاص ہے اس آدمی کے لیے جو با وضو ہو کے سوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی با وضو ہو کے سوتا ہے اللہ ایک فرشتہ اس آدمی پہ مسلط کر دیتا ہے، اور جو رات کے مختلف لمحات میں جب بھی اس کو جاگ آتی ہے تو وہ فرشتہ دعا کر رہا ہوتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلان، اللہ تو اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میرا جو حوض ہے وہ ایلا سے لے کے عدن تک ہے، اور جس کے برتن ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ وہاں پہ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وضو کے اعضاء کو زیادہ چمکائے تو اس کو اضافہ کر لینا چاہیے۔ معنی یہ ہے کہ جہاں تک پانی جائے گا وہاں تک اللہ اس کے اعضاء کو قیامت کے دن چمکا رہے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے دیکھا، وضو میں یہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے دیکھا جو یہاں تک اپنے ہاتھوں کو دھو رہے تھے، کندھوں تک، اور ان کو دیکھا کہ وہ اپنی پنڈلیوں تک پاؤں سے اوپر بھی وہ دھوئی جا رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے اعضاء کو اگر زیادہ دھو کے اور قیامت کے دن اپنے اس جو نورانیت ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہیں اختیار ہے، کر لو۔ تو یہ جو 2 اعضاء ہیں یہ رخصت دی کہ اگر زیادہ اوپر تک بھی کوئی دھونا چاہے ہاتھوں کو یا پاؤں کو تو اس کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ یہ بھی ایک خاص فضیلت ہے جو صرف اور صرف وضو کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ جانور دیے، میں ان جانوروں کو چرانے گیا، جب میں آیا تو میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو بھی آدمی وضو کرے، اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو کے 2 رکعتیں ادا کرے پورے اطمینان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تو اس کے 2 نفل پڑھنے سے واجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ حضرت عقبہ جو ابھی آئے تھے کہنے لگے کیا شاندار بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاس کھڑے تھے، ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم ابھی آئے ہو، اس سے پہلے جو اللہ کے نبی نے بات کی ہے وہ اس سے بھی بڑی شاندار بات ہے۔ پوچھا وہ کیا بات ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جو وضو کرے صحیح طرح سے وضو کرے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا اگر پڑھ لیتا ہے اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔
مگر یہاں پہ رک کے سوچئے، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، یہ پورے دین کی بنیاد ہے۔ شہادتین، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اگر عمل ساری زندگی اس کے مطابق نہ ہو تو پھر کلمہ شہادت تکرار کے ساتھ بھی پڑھتے رہیں تو وہ اس کے فوائد اور وہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ وضو کے بعد اکثر مساجد میں اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے اور انگلی اوپر کی طرف کر کے یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ کوئی بھی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جس میں اس بات کا حکم دیا گیا ہو کہ انگلی کو آسمانوں کی طرف اٹھاؤ یا نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ بعض اعمال ایسے ہیں جب وضو کو بندہ کر لیتا ہے تو اب یہ بعض عمل ایسے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض تو موٹی موٹی باتیں ہیں، پیشاب کرنے سے، قضاء حاجت کرنے سے، ہوا کے آ جانے سے، لیکن بعض روایتوں میں جو دیگر بہت ساری چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس میں سے ایک نیند بھی ہے، اور نیند سے مراد یہ ہے کہ جسے کہیے کہ لیٹ کے آدمی سویا ہو۔ ایک آدمی اگر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، اس کو اونگ آ گئی ہے تو اس کے بعد وضو کرنا لازم نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ جاتی تھی اور وہ بغیر وضو کیے وہ نماز پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا، جو آدمی وضو کر لے اور اس کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو وہ بھی وضو دوبارہ کرے۔ یعنی اگر آپ نے نہاتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے وضو کر لیے اور اس کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگ گئے تو وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ ہاتھ لگنے کا مطلب ہے کہ بیچ میں کوئی سطر، کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو۔ کپڑا وغیرہ ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور روایت جو مسند احمد کی ہے اس میں خواتین کے لیے بھی یہی الفاظ ہیں کہ اگر خواتین کا ہاتھ بھی لگ جائے تو اپنی ان کی شرمگاہ کو تو ان کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اونٹ کا گوشت کھا لے اس کے بعد اس کو بھی وضو کرنا ہوگا۔ دراصل آج کا جو موضوع خاص میں نے رکھا، بہت ساری ہماری بہنوں نے مجھے میسج کر کے، اور ان کے پاس نمبر تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ ایسے مسائل پہ بات کرتے ہیں جو زیادہ تر مردوں سے متعلقہ ہوتے ہیں، خواتین کے بھی مسائل ہیں۔ میں نے کہا بالکل ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ وہ مسائل جن کو ہم شرم و حیا کا ایک ٹائٹل دے کے بیان نہیں کرتے وہ ہماری نوجوان نسل کو، خواتین کو اور مردوں کو پتہ ہونے چاہیے۔ اس میں کوئی شرم حیا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک پورا رکوع عورتوں کے مخصوص ایام کے بارے میں، حیض کے بارے میں اتارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین آ کے احتلام کے بارے میں سوال کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے خواتین حیض کے بارے میں سوال کرتی تھی۔ حضرت عائشہ جو خاتون تھی ان سے صحابہ آ کے پرائیویٹ زندگی کے بارے میں، مسائل کے بارے میں بات کرتے تھے۔ اختلاف ہوتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس صحابی آ کے کہتے تھے آپ ہماری ماں جیسی، ہمیں شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا پوچھئے، دین کے مسائل میں کوئی شرم حیا نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ ایسی عورت جس کو لیکوریا کا مسئلہ ہو یا اس کو استحاضہ کا بلڈ آتا ہو، خواتین جو ہیں بلوغت کے بعد اللہ کا نظام ہے 3 طرح کے خون خواتین جو ہیں وہ ان کو آ سکتے ہیں۔ ایک جو ماہواری میں حیض ہے جس میں اللہ نے تمام نمازیں ان کی اس پیریڈ کی معاف کر دی، اور روزے رمضان میں اگر ان کی ماہواری کا پیریڈ آ جائے تو روزے معاف، رخصت دے دی کہ ابھی چھوڑ دیں لیکن بعد میں ان کی قضائی دیں گے۔ ایک اور خون جو خواتین کو آتا ہے وہ نفاس کا خون ہے۔ جب عورتیں بچہ جنم لیتی ہیں اس کے بعد کچھ ایام تک، جسے ہمارے ہاں عام طور پہ چھلا کہا جاتا ہے، تو ان دنوں میں خواتین کو جو بلڈ آتا ہے اس کو نفاس کہا گیا ہے۔
اس کی شریعت میں کوئی مدت نہیں آئی، وہ 30 دن 25 دن بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم 40 دن اس نفاس کے خون میں نمازوں سے رک جایا کرتی تھی، لیکن ایک بلڈ جو استحاضہ کا ان کو آتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا ام حبیبہ بنت جحش، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی لگتی تھی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیوی تھی۔ 7 سال ان کو استحاضہ کا بلڈ آتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ اس بلڈ کی وجہ سے نماز تم سے وہ ساکت نہیں ہوئی۔ ایک اور صحابیہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ اللہ کے نبی، میری ماہواری کے جو 6-7 دن بلڈ آتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے، کیا میں نماز نہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ حیض کا بلڈ نہیں ہے، یہ استحاضہ کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، دیکھو تمہارے لیے یہ رخصت ہے، اگر کرنا چاہو تو ایک دن میں 3 بار نہا کے، یعنی فجر سے پہلے، ظہر کو مؤخر کر کے، عصر کے ساتھ دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لو اور اس سے پہلے غسل کر لو۔ اسی طرح جو مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ہیں ان کو ملا کے اور ان کے ساتھ غسل کر لو۔ تو اگر کوئی عورت غسل کر لے اور پھر نماز پڑھے تو یہ افضل بات ہے، لیکن اگر کوئی غسل نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے صرف اور صرف وضو کرنا کافی ہے۔ اسی طرح ایک ایسا آدمی جس کو پیشاب کے قطرے جاری رہتے ہیں، یا اسی طرح عمر کے ساتھ ساتھ مسائل ہوتے ہیں، یہاں پہ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا تھا، ان تمام صورتوں میں یہ کہا کہ بس ایک بار وضو کرو اور آ کے نماز پڑھ لو، جو بھی کیفیت تمہاری ہو جائے، اللہ کے ہاں تمہاری نماز انشاءاللہ مقبول ہوگی۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک اور بھی بحث ہوتی ہے کہ کیا قرآن کریم سے پہلے، تلاوت سے پہلے وضو کرنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں مستحب تو یہی ہے کہ وضو کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس سے مراد یہ لی ہے کوئی بھی بندہ ناپاکی کی حالت میں اس کو نہیں چھوتا، جبکہ باقی بہت سارے مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ اور فرشتے ہیں، اس سے مراد انسان نہیں ہے، جو عام طور پہ قرآن کریم کے اوپر یہ آیت لکھی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، واش روم گئے، وہاں سے واپس آئے، بغیر وضو کیے انہوں نے قرآن کو پکڑا۔ کسی نے کہا آپ نے وضو نہیں کیا، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں قرآن کو پڑھا کرتے تھے، ماں سوائے اس حالت کے جب آپ جنابت میں ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بغیر وضو کیے قرآن کریم کو پکڑا، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کیا یہ مسیلمہ کذاب نے کوئی نیا حکم دے دیا کہ وضو کر کے پڑھو، جو جھوٹا نبی تھا۔ گویا کہ وضو کر لیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جس طرح نماز کے لیے وضو کا ہونا فرض ہے ایسی بات نہیں ہے۔ سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، سننے والے کے لیے، تلاوت کرنے والے کے لیے، دونوں کے لیے مستحب ہے، افضل ہے کہ وہ سجدہ تلاوت کرے۔ یا اسی طرح آپ نے کوئی خوشی کی بات سنی، آپ سجدہ شکر کرنا چاہتے ہیں تو سجدہ تلاوت ہو یا سجدہ شکر ہو، ان دونوں کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر خون چلنا شروع ہو جائے، کوئی زخم آ جائے، تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے ہاں بہت ساری باتیں معروف کی گئی کہ تھوڑا سا اگر خون نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو جنگوں میں کھڑے کھڑے ان کو تیر آ کے لگتے تھے، وہ نماز پھر نہیں توڑتے تھے، نماز مکمل کر کے پھر سلام پھیرتے تھے۔ بلڈ آنے کے باوجود، زخمی ہونے کے باوجود وہ نماز کو توڑا نہیں کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ ہے جو بڑا شد و مت سے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے وضو کیا اور اپنی بیوی کو اس نے ہاتھ لگا لیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حدیثیں بڑی واضح ہیں کہ آپ اپنی ازواج کا بوسہ لے لیتے تھے وضو کرنے کے بعد، اور پھر اسی وضو کے ساتھ آپ آ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ رات کو قیام کرتے ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں آگے لیٹی ہوتی تھی
اور میرے پاؤں پھیلے ہوتے تھے، آپ مجھے اپنا ہاتھ لگاتے تھے، میں اپنے پاؤں کو پیچھے کر لیتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنی بیوی کو اگر ہاتھ لگا رہے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، تو ہمارا بھی انشاءاللہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ان مسائل پہ بات نہ کرنے کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل کو غسل جنابت کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ غسل جنابت میاں بیوی کے تعلق کے بعد، یا نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان دونوں میں سے کسی کو احتلام ہو جائے، یا عورت کی جیسے ہم نے بات کی کہ وہ ماہواری کے دن اس کے ختم ہو جائیں، یا چوتھی بات بچے کی ولادت کے بعد جو نفاس کا اس کو خون آتا ہے وہ مدت ختم ہو جائے۔ ان چاروں صورتوں میں غسل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ واش روم میں جانے کے بعد سب سے پہلے نجاست والی جگہ کو دھویا جائے گا، اس کے بعد پورا وضو کریں گے نماز والا۔ حضرت میمونہ نے جو روایت بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے، اس طریقے میں یہ ہے کہ صرف پاؤں کو چھوڑ دیا جائے گا، باقی پورا وضو کیا جائے گا۔ اور پورا وضو کرنے کے بعد 3 لپ لے کے 3 اس طرح ہاتھ بھر کے اپنے سر پہ پانی کو انڈیلا جائے گا، اور سر میں اچھی طرح سے خلال کیا جائے گا، اور پھر غسل کا آغاز دائیں طرف سے کیا جائے گا۔ یہ بڑی موٹی سی بات ہے، کوئی اس میں ایسی کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں کہ جو ہمیں بات سمجھنا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں چیزیں مشہور کی گئی کہ جی غسل کے 3 فرائض ہیں اور وضو کے 4 فرائض ہیں، یہ فرائض کس نے بنائے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ وضو کا ہو یا غسل کا ہو، وہ سارا ہمارے لیے فرض ہے۔ تو جس طرح ہمارے ہاں یہ مشہور ہو گیا کہ 6 کلمے، دین میں تو ان کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی یاد کر لے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ جو نمبرنگ ہم نے اس کی لگائی کہ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، کوئی دین میں یہ کوئی ایسا سلیبس نہیں دیا گیا، بلکہ بہت ساری کام کی باتیں، ضرورت کی باتیں جو ہمیں یاد کرنی چاہیے ان سے غفلت ہوتی ہے، اور صرف ان 6 کلموں پہ ہماری توجہ اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ شاید یہ کوئی دین کا ہمارے لیے بنیادی سلیبس ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ایسے یہ بات مشہور کی گئی کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، جبکہ وضو کے اگر فرائض کی بات کریں تو وہ 12 سے اوپر بنتے ہیں، وضو کے فرائض 12 سے اوپر بنتے ہیں۔ اور وضو ہو یا غسل ہو، اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نماز کے ٹاپک پر بھی بات کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ نیت صرف اور صرف دل کے ارادے کا نام ہے، کوئی لفظ زبان سے ادا کرنا یہ غیر مسنون عمل ہے۔ اور ویسے بھی ہم نماز سے پہلے پنجابی اردو میں جو نیت کرتے ہیں، سوچنے کی بات ہے اگر نیت کے الفاظ ہوتے تو وہ وضو سے پہلے نیت کرنی چاہیے تھی نا۔ وضو نماز کے لیے کر رہے ہیں تو نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ اور وضو سے پہلے جو ہمیں دعا بتائی وہ ہے بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی ایک حدیث میں نہیں آیا۔ بسم اللہ کے الفاظ ہیں، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا کوئی وضو نہیں جو اللہ کا نام نہیں لیتا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں بسم اللہ سے وضو کرو، صرف بسم اللہ۔ یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے وضو اس کا ہو جاتا ہے۔ عرض یہ کر رہے ہیں کہ سنت کی بات کریں، مستحب کی بات کریں تو صرف اور صرف بسم اللہ یہ دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنا یہ قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی سورتوں کا حصہ ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے صرف بسم اللہ، وضو کرنے سے پہلے صرف بسم اللہ، یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد وضو کریں گے۔ یہی معاملہ جو غسل جنابت ہے، اگر غسل کر لیا اور اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ لی تو اسی وضو کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر حدیث جو آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا، جو آدمی وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو چھو لے وہ دوبارہ وضو کرے، یعنی غسل کیا، غسل کے بعد دوبارہ ہاتھ شرمگاہ کو لگ گیا تو اب دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اسی طرح کیا واش روم میں جو ہم نے وضو کرنا ہے اس کے لیے بسم اللہ پڑھی جائے گی؟ اہل علم نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں۔ وہاں پہ واش روم بھی ہے، کیا ادھر اندر کھڑے ہو کے ہم بسم اللہ پڑھیں گے؟
تو بہت سارے اہل علم نے اس کو جائز کہا ہے اور اس کی انہوں نے تعبیرات مختلف کی ہیں. بعض نے کہا ہے کہ بسم اللہ زبان سے نہیں بلکہ صرف دل میں آپ اس کا ارادہ کریں گے. تو تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ نے غسل جنابت کرنا ہو اور اس سے پہلے جو پورا وضو نماز والا وضو ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کی طرح جو وضو ہے یہ آپ نے پہلے وضو کیا اور اس کے بعد آپ نے باقی غسل کیا. لیکن حضرت میمونہ کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے پورا وضو تو کیا لیکن آپ نے پاؤں نہیں دھوئے، صرف پاؤں کو چھوڑ دیا، پھر آپ نے وہ سارا بقیہ غسل کیا. غسل کرنے کے بعد اخیر پہ آپ نے اپنے پاؤں کو دھونا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو طہارت کے مسائل ہیں، وضو ہے، غسل ہے، اس کی بڑی جزئیات چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے بارے میں جو میرے اور آپ کے ہر مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، جوان لڑکا ہے یا لڑکی، ہر کسی کی روزانہ کی ضرورت ہے. تو اگر ہمیں بنیادی معلومات کا بھی اندازہ نہ ہو، علم نہ ہو، یہ بڑی مایوس کن بات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کے ان کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا کرے. پھر بھی باتیں سمجھ نہ آئیں، مسائل کچھ آپ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے خود پڑھنے کی اور اہل علم سے سوال و جواب کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا کرے. اللہ ہمارے لیے آسانیوں کے فراوانیوں کے دروازے کھول دے.